آج جو حدیث میں نے آپ کو سنانی تھی وہ 2-3 پروگرام ایسے تھے کہ جب میں لائیو کے لیے آتی تھی تو مجھے یہ تھا کہ میں نے آپ کو سنانی ہے، لیکن پھر کوئی نہ کوئی اور واقعہ ایسا ہو جاتا تھا کہ اس کے مطابق میں سوچتی تھی چلے یہ میں بعد میں کرتی ہوں۔ لیکن آج کی حدیث جو ہے وہ حجامہ کے بارے میں ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو حجامہ جانتے ہیں کہ کیا ہے، اور کتنے لوگ ہیں جو حجامہ کرواتے ہیں؟ بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ واللہ جو اتنی بڑی شفا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب وہ معراج پہ گئے تھے نا، وہاں پر ہر جگہ پہ، ہر آسمان پہ جب ان کو جو فرشتے ملتے تھے، انہوں نے رسول اللہ کو کہا کہ اپنی امت سے جا کے کہیے گا یہ حجامہ میں شفا ہے۔ تو اتنی بڑی بات ہے یہ کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 5680، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شفا 3 چیزوں میں ہے، ایک شہد کے شربت میں، دوسرا حجامہ کروانے میں، اور تیسرا آگ سے داغنے میں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لیکن مجھے آگ سے داغنا جو ہے اس کو اپنی امت کے لیے انہوں نے منع کر دیا تھا۔ اس زمانے میں سرجری کا یہی طریقہ ہوتا ہوگا نا کہ جہاں پہ کوئی انفیکشن ہوتی ہوگی وہاں پہ برن کر دیتے ہوں گے، لیکن اب تو ڈیفرنٹ ہے الحمدللہ۔ تو لیکن حجامہ کے بارے میں ایک جامع ترمذی کی بھی حدیث آتی ہے، یہ جو میں نے آپ کو سنائی تھی نا کہ معراج پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تو ہر آسمان پہ جو فرشتے ملے تھے ان کی سب جماعت نے ان کو کہا کہ آپ اپنی امت کو یہ حکم دیجئے کہ وہ حجامہ کروائیں۔ اور پھر جامع ترمذی کی ایک اور حدیث ہے 2051، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اسلامک مہینے کی ڈیٹ ہوتی ہے نا جس میں 21 میرا خیال ہے، نہیں سوری 17، 18 اور 21، یہ 21 اور پیچھے 17، 18، 19 اور 21، یہ 3 دنوں میں حجامہ کروانے کے لیے کہا کرتے تھے۔ تو میں نے خود سے جب اس کا کورس کیا تھا لندن اسکول آف حجامالوجی سے، لیکن میں نے کبھی پریکٹس اس لیے نہیں کی تھی کیونکہ اس میں خون انوالو ہوتا ہے نا، تو ایک تو ڈرائی کپنگ ہوتی ہے، آپ کپ لگاتے ہیں اور پھر وہ ڈرائی کپ ہوتا ہے تو اب اس سے آپ مساج بھی ڈیپ ٹیشو مساج جیسے کر لیتے ہیں نا، اس طرح سے بھی ہوتا ہے، اور جہاں پہ آپ کو درد ہوتی ہے آپ وہاں پہ بھی کپنگ کرتے ہیں۔ لیکن ایک ہوتا ہے ویٹ کپنگ، جیسے جس میں سے چھوٹی سی بلیڈ کے ساتھ نا پیپر کٹ نہیں جیسے ہوتا، آنیسٹلی درد نہیں ہوتی ہے، کیونکہ لاسٹ 2 مہینے سے پھر میں پہلے کرایا کرتی تھی، پھر میں جو بالکل ہی بھول گیا، اور میں سستی بھی ہو جاتی ہے کہ جانا اور جا کے کروانا، لیکن پچھلے 2 مہینے سے میں کروا رہی ہوں پھر سے، اور ابھی بھی ان کا میسیج آیا ہوا تھا کیونکہ چاند کی جو ڈیٹ ہے اس کے حساب سے کل کا دن ہے، آئی تھنک کل، اینڈ پھر ایک دن چھوڑ کے ایک دن اس طرح سے ہے۔ تو بہت ہی فائدہ، اسپیشلی میں عورتوں کو کہوں گی کہ آپ لوگ ضرور ایک دفعہ ٹرائی کریں، اپنے نیبرہڈ میں پتہ کر لیں کہ کوئی بھی اگر حجامہ کرتا ہے، اور اگر نہیں آتا تو میرے جو اسٹوڈنٹ ہیں، ٹیچرز ہیں، میں اسپیشلی ان کو کہوں گی کہ آپ سیکھیں، کیونکہ اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، تھوڑی سی پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے، اور اتنی بڑی شفا ہے، اسپیشلی کمر میں درد ہوتی ہے، یوزلی لوگوں کو نا یہاں پہ کندھے میں جیسے 2 کندھوں کے درمیان میں یہ نظر بھی لگ جاتی ہے کئی دفعہ، وہ اس کی بھی نشانی ہوتی ہے، تو وہاں پہ درد ہوتی ہے اور ڈفرینٹ طرح سے، تو بہت جلد شفا مل جاتی ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ بیسیکلی جب میں پڑھ رہی تھی تو میں، کیونکہ اس میں تو آپ لٹریچر پڑھتے ہو سارا، کہ ہمارے باڈی میں نا جس طرح سے ہمارے گھر میں ایک گندا پانی لے جانے والا سسٹم ہوتا ہے اور ایک میں صاف پانی آتا ہے گھر میں، اسی طرح سے ہمارے جسم میں بھی ہوتا ہے۔ تو جو گندا خون لے کے نکلتا ہے نا، وہ ہماری بالکل اوپر والی وینز ہوتی ہیں، اور جو صاف خون ہوتا ہے وہ والی وینز ہوتی ہیں وہ انڈرنیتھ ہوتی ہیں۔ تو جب ہم حجامہ کرتے ہیں تو چھوٹے پیپر کٹس لگاتے ہیں نا، اور پھر واپس اس پہ وہی کپ لگا دیتے ہیں تو بلڈ وہاں سے نکلتا ہے، تو بیسیکلی وہ جو گندا خون ہوتا ہے وہ جہاں پہ اگر کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ سسٹ بن جاتی ہے یا کچھ ہی، تو وہاں پہ وہ چیز جمع ہوتی رہتی ہے۔ تو جب آپ کلینزنگ کرتے ہو، جیسے آپ گھر میں اگر پانی بلاک ہو جاتا ہے یا کچھ ہوتا ہے تو آپ ڈرینیج سسٹم اپنا صاف کرتے ہو نا، تو بیسیکلی یہ ڈرینیج سسٹم ہی صاف کرنا ہوتا ہے۔ تو اس میں بہت خیر ہے، آپ لوگ ضرور کروائیے گا، اگر آپ کسی کو بھی جانتے ہیں تو کروا کے دیکھیے گا، اور پھر بتائیے گا بھی ضرور کہ آپ کو کیسا لگا تھا۔ آپ میں سے جو لوگ بھی کرواتے ہیں نا، پلیز آپ ضرور لکھیں اور اپنا ایکسپیرینس بھی لکھیں، کیونکہ مجھے تو بہت فائدہ ہوتا ہے، میں جب بھی میں نے کروایا۔ تو اچھا جی، اب اس کے ساتھ ہی ہم آتے ہیں، ہم کر رہے تھے سورہ یوسف، اور آج کریں گے سورہ یوسف کی آیت نمبر 58، اور ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس میں کیا کیا احکامات رکھے ہیں اور کیا کیا ہمیں سبق ملیں گے، کیونکہ سورہ یوسف جو ہے نا اس میں اتنے سبق ہیں کہ آپ جب سے ہم دیکھ رہے ہیں تو آگے نکلنے کو دل ہی نہیں کرتا، کہ ایک ایک آیا اتنی خوبصورت ہے۔
اور اتنے سبق ملتے ہیں. ہم کیونکہ پڑھے تھے نا لاسٹ ٹائم، ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، کہ ہم محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتے. تو آج دیکھتے ہیں کہ محسنین کا اجر کس طرح سے ضائع نہیں ہوتا اور محسنین کرتے کیا ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ یوسف آیت نمبر 58. وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ، اور آئے بھائی یوسف علیہ السلام کے. اب دیکھیے کہ 7 سال پہلے کا، جب ہم نے پہلے دیکھا تھا بادشاہ کو خواب آیا تھا، پھر یوسف علیہ السلام جیل میں تھے، کیسے وہ باہر آئے، بادشاہ کو خواب سنایا، پھر انہوں نے منسٹری دے دی کہ ٹھیک ہے جی اب تم نے یہ سارا سسٹم سنبھالنا ہے. اب 7 سال گزر گئے جو اچھے والے سال تھے، جس میں انہوں نے بے شمار ان کے پاس غلہ جمع ہو گیا تھا. اب کہانی شروع ہو رہی ہے اگلے 7 سال کی، جب قحط آ گیا تھا. اور قحط بھی اتنا برا تھا کہ نہ صرف مصر میں تھا بلکہ پورے ایریا میں، پھر آگے جا کے اب دیکھیں فلسطین تک، جہاں پہ حضرت یعقوب علیہ السلام ہے اور یہ بچے رہتے ہیں ان کے، وہاں تک بھی قحط آ گیا تھا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب یہ سنا کہ اس ایریا میں ایک بادشاہ ہے جو بہت نرم دل ہے، کیونکہ وہ اب دیکھیں اکثر ایسی جب کمی کسی چیز کی ہوتی ہے تو ہمارے ملک میں کیا ہم دیکھتے ہیں کہ قیمتیں اور بڑھا دیتے ہیں. یہاں پہ یہ کیا دیکھیں گے ہم کہ جب اتنا قحط آیا تو بادشاہ نے کیا کہا تھا کہ سب سے کم کچھ نہ کچھ چیزیں لے کے اس کے عوض وہ ان کو غلہ دیتے تھے تاکہ ان کی یہ مشکل ختم ہو جائے. اب حضرت یوسف علیہ السلام کی اتنی زبردست تدبیر تھی جو ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں. اب یہ بھائی جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کے ان کے پاس آتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ، تو وہ داخل ہوئے اس پر، فَعَرَفَهُمْ، تو یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا. وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، جبکہ انہوں نے ان کو نہیں پہچانا تھا. اب آپ یاد کیجئے کہ ہم نے آیت نمبر 15 میں پڑھا تھا، آیت نمبر 15 میں ہاں پڑھا تھا کہ جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا تھا تو وہاں پہ وحی ہوئی تھی ان کو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ایک دن تم ایسے یہ تمہارے سامنے آئیں گے اور تم ان کو پہچان لو گے لیکن یہ تمہیں نہیں پہچانیں گے. اور سیکنڈ یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام کو تو پہلی خواب آئی ہوئی تھی نا جو انہوں نے اپنے فادر کو سنائی تھی، تو ان کو یہ پتا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب میرے بھائی آئیں گے. تو بیسیکلی کہتے ہیں وہ جب کوئی دور سے آتے تھے نا، دوسری جگہوں سے کوئی لوگ آتے تھے تو وہ خود ان سے ملتے بھی تھے اور ان کو کہ وہ کون ہے لوگ. تو یہ سیکنڈ یہ بات تھی کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی اس وقت بڑے تھے تو یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، لیکن اس وقت یوسف علیہ السلام بہت چھوٹے تھے. اب وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ جس کو وہ پھینک آئے کنویں میں وہ پتہ نہیں مر کھپ گیا ہے یا اگر زندہ بھی ہے تو وہ پتہ نہیں غلام ہی کہیں پہ ہوگا اور کس حال میں ہوگا یہاں پہ. تو وہ دیکھتے ایک بادشاہ کی طرح کا حال یوسف علیہ السلام کا، اور اللہ نے جو عزت سے نوازا تھا تو انہوں نے کہاں سے پہچاننا تھا. اور یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتائی. اور کیونکہ ہم نے دیکھا پہلے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتے، تو ہمیں کیا سبق ملتا ہے. اب سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیے کہ ایک ذہن میں ایک چیز رکھ لیجیے، اور اگر آپ نے مصحف کھولا ہوا ہے یا آپ نوٹس لکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ پہلے پورا سبق سننے سے نا آج کا پہلے آپ اپنا لکھ لیں کہ اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو کہ آپ کے بھائیوں میں سے دیکھیں فار ایگزامپل سب سے زیادہ کیا ہوتا ہے لڑائی کس چیز پہ ہوتی ہے؟ جائیداد کی تقسیم پہ، ماں باپ کی، کہ جو میرا حصہ پراپر نہیں ملا تو وہ مجھے دے نہیں رہا. تو پھر شادیوں پہ ہو جاتا ہے کہ مجھے رشتہ اس نے بہن نے نہیں دیا تو بھائی نے نہیں دیا، یا کوئی بھی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے. تو میں کامن والی باتیں بتا رہی تھی. یا بھائی بہن نہیں ہے تو قریبی رشتہ دار جس کا آپ کو پتا ہے کہ اس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، جس کا پتا ہے کہ آپ کہ اس نے آپ کے ساتھ انصاف نہیں کیا تھا یا آپ کے ساتھ زیادتی کی یا آپ کا دل دکھایا یا کسی بھی طرح سے، تو آپ کے جس وقت وہ اس حالت میں آپ کے ساتھ آئے کہ وہ بالکل لاچار ہو، ضرورت مند ہو. اس وقت تو وہ بڑی حالت میں تھے نا، اور یوسف علیہ السلام بچے تھے. اب آپ کے سامنے اس حالت میں آئے کہ جب اس کی نیڈ ہو تو اس وقت آپ کیا سوچیں؟ میں اور آپ کیا سوچیں گے کہ اچھا ٹھیک ہے پہلے اس نے میرے ساتھ ایسے کیا تھا نا، اب میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنی. اور ہم کیا کرتے ہیں شادیوں پہ کیا ہوتا ہے، بچے کی شادی ہو تو پھر جو منانے والے رشتہ دار ہوتے ہیں ان کے گھروں میں جا کے اتنی ذلت اٹھانی پڑتی ہے کہ ان کو منا رہے ہیں اور وہ پھر سر کے اوپر آ جاتے ہیں، یا پھر کسی بھی حالت میں آپ دیکھیں. اب یہاں پہ ہم یوسف علیہ السلام کا محسنین ہونا دیکھیں گے کہ ان کو پتا بھی ہے کہ یہ ان کے بھائی ہیں جنہوں نے ان کو کنویں میں پھینک دیا، ان کو مارنے کی تدبیر کی، اس کے باوجود وہ ان کے ساتھ کیسے پیش آ رہے ہیں. اب یہاں پہ ایک اور چیز غور کیجئے گا کہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں کہا معاف کرنے کی صفت جو ہے نا یہ فرشتوں میں ہی ہے، یہ نبیوں میں ہی تھی بیسیکلی، ہے نا.
بہت مشکل ہوتا ہے، میں سمجھتی ہوں اس بات کو، لیکن اس کا پھر اجر بھی اتنا زیادہ ہے۔ اب معاف کر دینے میں اور اعتبار کرنے میں بہت فرق ہے۔ ہم لوگ اکثر کیا کرتے ہیں کہ جیسے ہماری زندگی میں قرآن کھلتا ہے، ہمیں نیکی کرنے کا شوق ہوتا ہے، تو پھر ہم جو اگر ہمارے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہوتی ہے نا، تو ہم کہتے ہیں ہائی کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہوں گے، معاف ضرور کر دیں، لیکن اس بندے پہ اعتبار نہ کرے دوبارہ سے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ اور اس میں بھی ہم دیکھیں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو فادر ہیں نا، وہ اپنے بچوں پہ سیکنڈ ٹائم اعتبار نہیں کر رہے ہیں، لیکن رسول اللہ نے ہمیں کیا بتایا تھا کہ مومن جو ہے نا، وہ ایک بل سے 2 دفعہ نہیں ڈھسا جاتا۔ دیکھیے معاف کرنے میں پتہ ہے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ کم از کم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دل کو سکون ہو جاتا ہے۔ وہ جو ایک حسد، ایک غصہ ہوتا ہے نا دوسرے کے اوپر، کہ سارا وقت اس کی یاد بھی آتی ہے تو ادھر تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ بندہ بڑی لیول پہ چلا جاتا ہے کہ یار دفع کرو، مجھے کیا مصیبت پڑی، میں نے معاف کیا۔ لیکن ہماری پرابلم کہاں ہوتی ہے کہ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ جس کو ہم نے معاف کیا ہے نا، اب اس پہ اعتبار اس طرح سے نہ کریں، کیونکہ مومن وہی بات ایک بل سے 2 دفعہ نہیں ڈھسا جاتا۔ جس کی فطرت میں ڈسنا ہوگا نا، وہ دوبارہ سے پھر کوئی نہ کوئی حرکت ایسی کرے گا، اور ہم نائب بننے کے لیے نہیں، کوئی بات نہیں، چھوڑو چھوڑو۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو یہ بتانا ضروری ہوتا ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے، اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اگر ہم اس کو بتائیں گے نہیں نا، تو اس کی عادت ہی بن جائے گی، وہ آپ کو ڈسے گا تو پھر سیکنڈ کو بھی کرے گا، تو پھر فورتھ کو بھی جا کے کرے گا، کیونکہ اس کو پتا ہوگا جی کوئی فرق تو پڑ ہی نہیں رہا، میں جو مرضی کروں۔ کئی دفعہ ان کی تربیت کرنے کے لیے ان کو بتانا پڑتا ہے۔ تو یہاں پہ ایک ڈفرنس جو ہے نا، وہ آپ کو سمجھنا ضروری ہے کہ معاف کر دینا اور کسی پہ اعتبار کر لینا، کیونکہ ہم اکثر یہ چیزیں گڑمٹ کر دیتے ہیں۔ اب آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 39 میں، وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ۔ اب یہ سٹوری شروع ہوتی ہے کہ جب وہ یوسف علیہ السلام کے بھائی جانے لگتے ہیں، اور جب تیار کر دیا انہیں سامان ان کا، کیونکہ اب جب وہاں پہ آئے ہیں وہ ٹھہرے بھی تھے، انہوں نے مہمان نوازی بھی کی، ان سے اچھا سلوک کیا، اور اس کے بعد جب وہ جا رہے ہیں تو اپنے غلاموں سے کہا کہ ان کا سامان جیسے تیار کر دو، کیونکہ راستے میں انہوں نے کھانا پینا بھی تھا، وہ جو بھی ان کی ضرورت تھی سفر کی، وہ بھی انہوں نے بہت اچھے سے کیا۔ قالا، کہا، یوسف علیہ السلام نے ان کو کہا، ائتونی بأخ لکم، کہ لانا میرے پاس اپنے بھائی کو، من ابیکم، جو تمہارے باپ میں سے ہے۔ مطلب اب یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو کیسے پتا چلا، اس کا جواب آگے آئے گا کہ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں الا ترونا، کیا نہیں تم دیکھتے، انی، کہ بے شک میں، اوفی الکیلا، کہ میں پورا دیتا ہوں پیمانہ، مطلب غلہ پورا دیتا ہوں، وانا خیر المنزلین، اور میں تو بہت زیادہ مہمان نواز بھی ہوں۔ اب ہوا کیا تھا کہ یوسف علیہ السلام جب ان کو غلہ دے رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک بھائی جو ہے وہ واپس، ہمارے باپ کے پاس ایک باپ ہے اور ایک بھائی ہے، آپ ان کا بھی غلہ ہمیں دے دیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، یہ تو یہی طریقہ ہے کہ جو اب جتنا جتنے لوگ آتے ہیں، مطلب پر پرسن سمجھ لیں، جیسے ہوتا ہے کہ اس کو اتنا ہی غلہ دیا جائے گا، وہ جو اونٹ سواری کا لے کے آتے ہیں، کہ جتنی ایک اونٹ سواری والا جو ہے نا، وہ اتنا وزن اٹھا سکتا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام کو تو اندر سے پتہ بھی ہے کہ یہ بھائی ہیں، تو کہتے ہیں یوسف علیہ السلام، فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ، کہ اگر تم نہ لاؤ گے اس کے پاس۔ پہلے انہوں نے کیا کہا کہ اپنے بھائی کو لے کے آنا، تم دیکھو، تم دیکھ رہے ہو کہ میں کتنا مہمان نواز ہوں، اور میں کیسے غلہ بھی پورا تمہیں دے رہا ہوں، اور ساتھ ہی ان کو ایک ڈرانا، ایک ہوتا ہے نا ذرا تھوڑی سی ڈانٹ کے بھی کہا، فَإِن لَمْ تَأْتُونِي، کہ اگر تم نہیں لائے اسے میرے پاس، فلا کیل لکم عندی، تو میرے پاس کوئی غلہ نہیں ہے، ولا تقربون، اور دیکھو تم ادھر آنا بھی نہ۔ اب یہ کیوں کہا تھا؟ اس لیے کہ اگر یوسف علیہ السلام نے ان کو کیوں کہا کہ اگر تم تو کہہ رہے ہو کہ ہمارا بھائی ہے، اگر تم نیکسٹ ٹائم اس کو نہیں لے کے آتے تو دیٹ مینس کہ تم نے جھوٹ بولا ہے، اور اگر تم نے جھوٹ بولا ہے اس بات پہ تو پھر نیکسٹ ٹائم ادھر نہ آنا، تمہیں کوئی غلہ نہیں ملے گا، ورنہ اگلی دفعہ تم لے کے آنا۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ یوسف علیہ السلام کا چھوٹا بھائی تھا، وہ ایک ماں میں سے، یہ 10 بھائی تھے اور ایک ماں میں سے یہ 2 بھائی تھے، تو یہ اپنے بھائی سے بھی ملنا چاہ رہے تھے۔ اب آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قولو، کہا، سنراودو عنہ، کنہوں نے کہا، دیکھیں جہاں میں بول رہی ہوں نا کہ کس نے، یوسف علیہ السلام نے کہا یا بھائیوں نے کہا یا اس طرح سے، تو وہاں پہ اوپر آپ چھوٹا سا لکھ لیا کریں تاکہ جب آپ واپس پڑھیں گے تو آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اب یہ کیا تھا کہ بھائیوں نے کیا کہا یوسف علیہ السلام کے، سنراودو عنہ اباہو، کہ ہم ضرور آمادہ کریں گے اس کے بارے میں اپنے والد کو، وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور ہم ضرور یہ کرنے والے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ 2 طرح کی تاکید، انا جو ہے نا
یہ بھی زور لگانے کے لیے، مطلب جیسے کسی بات پہ ایمفسس کرنا ہوتا ہے نا، اس کے لیے آتا ہے، اور لا جو ہے وہ بھی اسی کے لیے آتا ہے. تو مطلب انہوں نے اتنی فشور کہا کہ ہم تو اپنے باپ کو منا ہی لیں گے اور پھر ہم اس کو نیکسٹ ٹائم ضرور ساتھ لے کے آئیں گے. وقالا، اور کہا کس نے؟ یوسف علیہ السلام نے، لفتیانہ، اپنے غلاموں کو، اجعلوا بضاعتہم، کہ رکھ دو ان کے سامان میں، فی رحالہم، کہ ان کی جو پونجی تھی، بضاعتہم، ان کی پونجی، مطلب جو وہ چیز لائے تھے نا دینے کے لیے، جس سے انہوں نے غلہ خریدا تھا. تو یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو کہا کہ ان کے سامان میں وہ پونجی بھی رکھ دو. لعلہم یعرفونہا، شاید کہ وہ اس کو پہچان لے، اذن قالبو، جب وہ واپس پلٹے، الی اہلہم، اپنے گھر والوں کی طرف، لعلہم یرجعون، کہ شاید کہ وہ واپس لوٹے. حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ بات کا پتہ تھا کہ ابھی یہ جو لے کے آئے ہیں غلہ خریدنے کے لیے، اب پتہ نہیں وہ نیکسٹ ٹائم آتے ہیں ان کے پاس اتنا کچھ ہوتا ہے کہ نہیں کہ وہ دوبارہ سے آ سکے. تو یوسف علیہ السلام نے ان کی جو پونجی تھی ان کے غلے کے اندر ہی رکھوا دی. اور دوسرا یہ بھی تھا کہ یوسف علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ ان کو یہ پتا ہو کہ وہ کتنا رحم دل بادشاہ ہے، اور جب یہ اپنا سامان دیکھیں گے تو خوش ہو جائیں گے اور یہ واپس آئیں گے. اب کیونکہ دیکھیں یہ جو پہلی خواب تھی نا، اب وہ اس کو پورا ہونے کا وقت آ رہا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے سبب بنا رہے ہیں، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک سبب بنے گا. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 63 میں فرماتے ہیں فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ. اب یہاں پہ کیا تھا کہ یہ قافلہ چلتے چلتے یہ فلسطین پہنچا ہے، اپنے باپ کے پاس پہنچتے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس. تو جب وہ واپس لوٹے الی ابیہم، اپنے باپ کی طرف، قالوا، تو انہوں نے کہا یا ابانا، اے ابا جان، منع منا قیل، من القیلو، کہ ہم سے غلہ روک دیا گیا ہے. اب دیکھیں ابھی پہنچے اتنے، وہ کہتے کہ ابھی پہنچے ہی ہیں تو سامان بھی نہیں کھولا، سب کو جاتے ہی اپنے بھائی کے لیے انہوں نے کہنا شروع کر دیا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ پہلے بھی ایسے کیا ہے تو باپ تو نہیں مان رہا تھا، باپ اس وقت بھی نہیں مانا ہم نے کیا کیا، تو اب بھی جب ہم کہیں گے تو کیا ری ایکشن ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ ابا جان ہم سے تو غلہ روک دیا گیا. انہوں نے کہا کوئی نہیں، غلہ دینا اور آنا بھی نہ. فَأَرْسِلْ مَعَنَا خَانَا، تو بھیج ہمارے ساتھ، مطلب بھیجنا جب ہم نیکسٹ ٹائم جائیں گے ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو، نقتل، تو ہم بھر غلہ لائیں گے، مطلب ناپ تول جو ناپ بھر کے غلہ لائیں گے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم تو اس کی بڑی اچھی حفاظت کریں گے. اللہ اکبر. اب چلاکی ان کی دیکھیے. آیت نمبر 64 میں قالا، کہا کس نے؟ یعقوب علیہ السلام نے، حل آمانکم، کہ نہیں میں اعتبار کرتا تمہارا، کیا میں اعتبار کروں تم پہ. یہ دو حل جو ہے نا، یہ دو طرح آتا ہے، ایک نہیں کے لیے، یا پھر آپ اس کو اس طرح سے، دونوں طرح سے آپ دیکھ لیں کہ نہیں میں اعتبار کرتا تم پہ، اور دوسرا ہے کہ کیا میں اعتبار کروں دوبارہ تم پہ، علیہ، اس کے معاملے میں، اللہ مگر، کما آمنتکم، کہ جیسا کہ میں نے اعتبار کیا تھا تم پر، علی اخیہ، اس کے بھائی کے بارے میں، من قبل، اس سے پہلے. اب یوسف علیہ السلام کو تو اب آپ یہاں پہ دیکھیے گا کہ یوسف علیہ السلام کیونکہ قحط پڑ گئے، اب مصیبت یہ ہے کہ ان کو بھیجنا تو پڑے گا، لیکن کس طرح سے ان کا دل کتنا اس وقت خراب ہے کہ وہ اعتبار نہیں کر رہے ہیں. وہی جو میں نے پہلے آپ کو بات کہی تھی نا کہ معاف کر دینا اور اعتبار کرنے میں فرق ہے. اب یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں پہ اعتبار نہیں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں تمہارے ساتھ کسی بھی طرح سے نہیں بھیجوں گا، پہلے میں نے بھیجا تھا تمہارے ساتھ، تم نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا. فاللہ خیر حافظہ، پر پھر انہوں نے کہا کہ بس اللہ بہترین حفاظت کرنے والا ہے، تم کیا حفاظت کرو گے. وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور وہ بہترین، وہ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. جب اللہ کی حفاظت میں کوئی دے دیتا ہے نا، دیکھیں تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی حفاظت کیسے کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، جیسے ہم گھروں سے جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہمیں یہ تو پتہ ہی ہوتا ہے کہ ہم نے کام کے لیے جا رہے ہیں، یا الحمدللہ وی ول بی سیف، لیکن پھر اللہ کی حفاظت میں ہم دیتے ہیں اپنے آپ کو، ایک تسلی کی ہو جاتی ہے، اور اللہ ہی حفاظت کرنے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، سنن ابی داؤد کی روایت ہے 5095، کہ جب تم گھر سے نکلو تو یہ دعا پڑھ لیا کرو، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اور اتنی پیاری بات ہے کہ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص گھر سے نکلے تو یہ دعا پڑھ لیا کرے. بہت آسان دعا ہے.
بلکہ آپ پتہ ہے کیا، گھر کے دروازے پہ اندر کی طرف والا جو ہے نا اس پہ لکھ کے لگا دیں. وہ آسانی یہ ہوتی ہے کہ جب آپ نکلنے لگے، یا اگر آپ نے گراج سے نکلنا ہے، آپ کی گاڑی ادھر ہوتی ہے تو آپ گراج والے دروازے پہ لگا دیں، یا ورنہ مین دروازے پہ، تاکہ آپ اس کو بھولیں نہیں. کیونکہ آپ غور کریں ذرا ان لفظوں پہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ، کہ اللہ تجھے، اللہ پر، میں اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں کہ اللہ کے نام سے تجھے حفاظت میں دیتی ہوں. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو کہا کہ تجھے ہدایت دی گئی. جب جو بندہ یہ پڑھ لیتا ہے نا تو کیا کہتے ہیں، تجھے ہدایت دی گئی، تجھے کفالت دی گئی، اور تجھے بچا لیا گیا. کس سے؟ ہر بلا سے بچا لیا گیا. اور شیطان جو ہے نا اس سے دور ہو جاتا ہے. اور دوسرا شیطان، کیونکہ شیطان تو ارد گرد ہوتے ہیں نا، اور دوسرے شیطان کیا کہتا ہے کہ جسے ہدایت مل گئی، جس سے کفالت عطا کر دی گئی اور جو بچا لیا گیا، تو اسے کیسے گمراہ کر سکتا ہے. مطلب اپنے آپ سے بات کرتا ہے شیطان کہ تو اسے کیسے گمراہ کر سکتا ہے، اور یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے. اتنی بڑی حفاظت ہے کہ ہم اپنے گھروں کی حفاظت کے لیے انشورنس کراتے ہیں، اپنے لیے انشورنس کراتے ہیں، سارا کچھ کرا رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح سے بچ جائے. لیکن اگر آپ اللہ کی حفاظت میں اپنے آپ کو دے دیں تو اس سے بڑی حفاظت تو کوئی ہے ہی نہیں ہے. اور پھر سنن ابی داؤد کی ہے ایک اور حدیث ہے 5088 کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 3 دفعہ یہ کلمات صبح ادا کر لے اور رات کو ادا کر لے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. یہ مجھے لگتا ہے بہت سے الحمدللہ، اب تو ہمیں کرونا کے زمانے سے ہم نے رٹا لگایا ہوتا ہے تو اس وقت سے تو کافی لوگوں کو یاد ہو گئی ہے. لیکن اگر یاد نہیں ہے نا تو صبح شام کی دعا میں یہ یاد کر لیں. اور پتہ جیسے ہی آپ بولیں گے نا آپ کو اتنی تسلی ہوگی جس کی کوئی حد نہیں، کہ پھر لگے گا کہ نہیں اللہ کی حفاظت میں آ گئی ہوں. تو کہتے ہیں کہ حضرت عثمان نے فرمایا کہ رسول اللہ نے کہا کہ جو 3 دفعہ صبح شام یہ کلمات کہتا ہے اس پر کوئی ناگہانی آفت ہی نہیں آتی ہے. کتنی بڑی انشورنس ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ کوئی ناگہانی آفت نہیں آتی ہے. راوی کہتے ہیں کہ ابان بن عثمان کو فالج ہو گیا. ابان بن عثمان نا یہ حدیث سنا رہے تھے کسی اور کو، تو ان کو فالج ہو گیا ہوا تھا. اب جس کو حدیث سنا رہے نا تو اس نے بڑے پریشان ہو کے دیکھا کہ مجھے تو کہہ رہے کہ کوئی ناگہانی آفت نہیں آئے گی، تو خود تو فالج ہوا ہے. جب انہوں نے دیکھا ان کو کہ غور سے دیکھ رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ تم مجھے کیوں غور سے دیکھ رہے ہو. تو جب انہوں نے کہا کہ مطلب غور سے دیکھنے کی وجہ بتائی تو انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم جس دن مجھے یہ فالج ہوا تھا نا اس دن میں غصے میں تھا اور میں نے یہ دعا نہیں پڑھی. اب دیکھیں غصہ جو ہے نا وہ بھی شیطان کی طرح سے ہوتا ہے، شیطان بھلا دیتا ہے. تو غصے کی وجہ سے کہتے ہیں میں بھول گیا اس کو پڑھنا، تو اس دن مجھے یہ فالج ہوا تھا. تو اس سے بھی بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی بڑی انشورنس ہمیں مل جائے اور ہم یہ دعا پڑھ لیں. ایک اور مجھے بہت پیاری حدیث لگی کہ سنن ابی داؤد کی ہے 5081. حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو شخص صبح اور شام یہ کلمات 7 مرتبہ کہتا ہے، بہت پیاری ہے، حسبی اللہ حسبی اللہ، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے، اللہ اکبر، لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. یہ پوری آیت جو پڑھ لیتے ہیں، یہاں تک انہوں نے کہا کہ اگر وہ صدق کے دل سے پڑھ رہا ہے، یعنی صدق یا کاذب پڑھ رہا ہے تو تبھی، مطلب اگر وہ اخلاص کے ساتھ پڑھ رہے ہیں یا وہ یقین کے ساتھ نہیں بھی پڑھا، مطلب ہوتا ہے نا بے دہانی میں ہم لوگ پڑھے ہوتے. ایک ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی بات دعا مانگ رہے ہوتے ہیں تو ایکچولی وہ لفظوں کے اندر ہوتے ہیں کہ یا پاک پروردگار یہ عطا کر دے، یا پھر ہم کوئی بھی لفظ ادا کرتے ہیں تو ہمیں اس کے میننگس آتے ہیں نا تو ہم بہت دل سے پڑھتے ہیں. تو یہاں پہ انہوں نے کہا کہ اگر تم صدق کے دل سے پڑھ رہے ہو یا پھر تم ایسے ہی پڑھ جاتے ہو نا، پھر بھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے غموں اور پریشانیوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اللہ اکبر، اللہ ہی میرے لیے کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اس پر توکل اور بھروسہ کیا اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے. بہت پیاری دعائیں ہوتی ہیں یہ سر ریمائنڈرز، ہم پتہ ہے، ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے سم ٹائم، اور جب بھی ہم دوبارہ سنتے ہیں تو پھر سے یاد آ جاتی ہیں. تو حفاظت کا جب میں پڑھی تھی تو میں نے کہا ایک دفعہ میں آپ لوگوں کو پھر سے یاد کروا دوں کہ اصل میں حفاظت تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہی حفاظت ہے. اور پھر اتنی بڑی بات کہ صبح شام جو پڑھ لے کچھ بھی نہیں ہوگا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں نا کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے کیا نہیں ہے. اچھا جی، اب آیت نمبر 65 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ. اب انہوں نے باپ سے بات کر لی، باپ نے انکار کر دیا، اس نے کہا کہ بالکل میرے سے بات نہ کرنا، میں تو بالکل نہیں بھیجنے والا ہوں تمہارے ساتھ. تو اب جب انہوں نے اپنا سامان کھولا وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ، تو پایا اپنی پونجی کو، وَرُدَّتْ عَلَيْهِمْ، جو ان کی طرف واپس لوٹا دی گئی تھی. اب ان کی آپ سوچے خوشی کا کیا حال ہے. قالوا، کہا
کنہوں نے؟ ان کے بھائیوں نے، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا یا بانا، اے ابا جان، ما نبغی، ہمیں اور کیا چاہیے، ہذہ بداعتنا، کہ یہ ہماری، دیکھیں جو پونجی ہم لے کے گئے تھے وہ تو ہمارے سامان میں انہوں نے رکھ دی ہے، ردت علینا، جو ہمیں واپس لوٹا دی گئی ہے۔ اور اب اپنے باپ کو 3 طرح کی چیزیں کہتے ہیں کہ دیکھیں ابا جان، وَنَمِيرُ أَهْلَنَا، کہ ہم غلہ لائیں گے، اب نیکسٹ ٹائم جب جائیں گے تو یہ جو ہمیں پونجی ہماری تو واپس مل گئی ہے، اس سے ہم دوبارہ غلہ لائیں گے، وَنَحْفَظُ أَخَانَا، اور ابا جان ہم اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے، وَنَزْدَادُ کَيْلًا، اور ہمیں اور زیادہ دیں گے، نہیں، اور ہم زیادہ لیں گے، نزدادو زیادہ لیں گے ہم، میں اس کو اس طرح سے سوچی تھی، ماضی کا ہے، اور ہم زیادہ لیں گے کیلا، غلہ، بعیر، ایک اونٹ کا، مطلب ایک بھائی کو لے کے جائیں گے تو ایک اونٹ زیادہ ہمیں غلہ بھی ملے گا، ذالک کیل یسیر، کہ یہ تو ہمارے لیے بڑی آسانی ہو گئی ہے کہ ہمارے پاس واپس ہماری پونجی بھی آ گئی ہے۔ اب قالا، کہا یوسف، ان کے باپ نے، یعقوب علیہ السلام نے، لن ارسلہ، میں ہرگز نہیں اس کو تمہارے ساتھ بھیجوں گا، معکم، تمہارے ساتھ، حتیٰ یہاں تک کہ تو سونی موسیقہ، کہ تم مجھ سے پکا عہد کرو، من اللہ، اللہ کا۔ اب دیکھیں وہ اتنی مجبوری یہ ہو گئی کہ کیونکہ قحط پڑ گیا تھا اور اب کھانا بھی نہیں تھا تو ان کو تو بھیجنا تو پڑ ہی رہا ہے نا، تو اب دیکھیے کہ پہلے ان سے کیا کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ کی قسم کھاؤ اور اللہ کی واسطے میں تمہارے ساتھ اس کو اگر بھیجوں گا تو یہ، اس کو آپ اس طرح سے دیکھیں کہ انہوں نے ظاہری اسباب پورے کیے، جو دنیاوی اسباب، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ پہ بھروسہ، جیسے ہم آیت پڑھ لیں گے تو ہم اللہ پہ بھروسہ کریں گے اور ہم دعائیں کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ظاہری طور پہ ہمیں اپنی حفاظت کا بندوبست کرنا ہے ہم وہ بھی پورا کریں گے نا۔ تو یہاں پہ وہی سبق ہے کہ انہوں نے کہا کہ تم مجھ سے پکا وعدہ کرو، من اللہ، اللہ کے نام سے، لتأتوننی، کہ تم اسے ضرور واپس لے کے آؤ گے، بھی سے، اللہ، مگر یہ کہ ان یحاط بکم، کہ مگر یہ کہ تم گھیر لیے جاؤ۔ اب یہاں پہ غور کریں کہ پہلی دفعہ جب یوسف علیہ السلام کے لیے جب انہوں نے کہا تھا تو یعقوب علیہ السلام نے بھیجا، پھر بھی انہوں نے یہ کہا کہ اچھا مجھے کیوں ڈر لگ رہا ہے، اس لیے ڈر لگ رہا ہے کہ اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے، تو انہوں نے وہی بات آ کے کہہ دی، اس لیے کہتے پہلے منہ سے نہیں کہنا چاہیے، پہلے سے نہ کہہ دو مجھے تو یہ ڈر ہے کہ یہ ہو جائے گا، مجھے یہ ڈر ہے یہ ہو جائے گا، کئی دفعہ وہی پھر چیزیں بھی ہو جاتی ہیں اور اگلے کو بھی آئیڈیا مل جاتا ہے۔ یہاں پہ بھی اب آپ دیکھیے گا کہ یہی بات وہ کہہ رہے ہیں، اللہ ان یحاط بکم، کہ یہ کہ تم گھیر لیے جاؤ، فلما، پس جب آتوہ موثقہم، کہ پھر جب انہوں نے دیا اسے پختہ عہد، کہ انہوں نے، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے باپ کو پختہ عہد دے دیا، تو پھر یوسف علیہ السلام نے کیا، اب یعقوب علیہ السلام نے کہا یہی بات میں آپ کو کہہ رہی ہوں نا، ظاہری اسباب کر لیے، اب پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیا کہتے ہیں، قالا، کہا، اللہ علی ما نقول وکیل، کہ جو تم کہتے ہو نا میں اس پر اللہ کو وکیل بناتا ہوں، اللہ کی نگرانی میں تمہیں دیتا ہوں۔ وقالا، اور کہا یعقوب علیہ السلام نے، یا بنیا، اے میرے بچوں، لا تدخلوا، نہ تم داخل ہونا، من باب واحد، دیکھو ایک دروازے سے داخل ہونا، وادخلوا من باب متفرقہ، لیکن ڈفرنٹ دروازوں سے داخل ہونا۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیے کہ یعقوب علیہ السلام نے ان کو کیوں کہا، کیونکہ مصر میں، اب پرانے زمانے میں نا جو شہر ہوتی تھی اس کے ارد گرد فصیل ہوتی تھی، جیسے آپ لاہور میں، جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ وہاں پہ دروازوں کا نام لاہوری دروازہ، اور پھر اس کے بعد ایک اور دروازہ بھاٹی دروازہ، اور اس طرح سے نام ہوتے ہیں نا، یہ پرانے زمانے میں ہوتے تھے، حفاظت کے لیے ہوتے تھے کہ رات کو دروازے بند کر دیے جاتے تھے اور پہرے دار ہوتے تھے کہ شہروں میں کوئی داخل نہ ہو، کوئی چوری باہر سے کرنے کے لیے کوئی نہ آ جائے۔ تو اب کیا تھا، مصر میں 4 دروازے تھے، تو یوسف علیہ السلام کے جو فادر تھے یعقوب علیہ السلام نے ان کو کہا کہ تم ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، تو اس سے مفسرین نے کیا کہا، کیونکہ ان کو یہ ڈر تھا کہ ان کو نظر نہ لگ جائے۔ اب دیکھیے نظر کا لگنا کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ آپ اگر پیچھے جا کے اگر آپ دیکھیں گے نا تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ اپنے بیٹوں پر، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام پر جو دم کرتے تھے رسول اللہ، وہی دم حسن حسین رضی اللہ عنہما پر بھی کیا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب، ایک اور حدیث ہے میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، وہ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس زمانے سے اس چیز کے بارے میں ہمیں بتایا گیا، علم دیا گیا ہے، ہم بھول جاتے ہیں۔
اب نظر کیا ہوتی ہے؟ بعض لوگ تو بلیو ہی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں لو جی ہمیں ہی نظر لگنی ہے، اس کو فلاں کو دیکھو اس کو تو نظر نہیں لگتی، وہ تو سارا کچھ کرتے ہیں. جب اسپیشلی بچوں کو اگر آپ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ آج کل کے زمانے میں میڈیا جس طرح سے ہے، کیونکہ بچے پکچرز پوسٹ کر رہے ہیں اپنے گھر کی، تو اپنے باتھ روم میں بھی جائیں گے تو پوسٹ کر دیتے کہ ابھی میں جا رہی ہوں تو ابھی میں واپس آؤں گی. بیڈ روم کی پکچرز ہو رہی ہیں، کھانا کھانے جا رہے ہیں تو ریسٹورینٹ کے باہر کھڑے ہوئے، تو ہر طرح سے. اور پھر نظر لگنے کا جو ڈر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب فصل کٹ جائے اس وقت تک صبر سے بیٹھے رہو، پھر آپ بتا دو. جب فصل کٹ جائے گی، چیزیں ہو جاتی ہیں، تو پھر اگر آپ بتا بھی دیتے ہو تو کم از کم پھر بھی آپ کو یہ، اب آج کل تو کوئی حد نہیں ہے نا، تو پھر اگر نظر لگے گی تو پھر کیا ہوگا. آج میں آپ کوشش یہ کروں گی انشاءاللہ کہ اچھے سے اس بات کو سمجھ جائیں، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نظر بد سے بچائے. نظر اچھی بھی لگ جاتی ہے، نظر بری بھی لگ جاتی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا بھی اس لیے کریں کہ یہ دعائیں آپ لوگ یاد کر لیں. کیونکہ آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دم جبرائیل، اگر آپ لوگ گوگل میں بھی ڈالیں گے نا تو وہ نکل آئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک دفعہ کیا ہوا تھا کہ ان کی طبیعت بڑی خراب تھی. یہ حدیث جو ہے صحیح مسلم کی بھی حدیث ہے 2186، جامع ترمذی بھی ہے 972، مسند احمد میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے. یہ حدیث ہر جگہ میں آپ کو مل جائے گی کہ ایک دفعہ کہتے ہیں کہ یہ تھا کس کا، ہاں سیدنا ابو سعید روایت کرتے ہیں کہ ایک دن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے آتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ میں صبح کے ٹائم ملنے گیا تو ان کی طبیعت اتنی خراب تھی اور وہ اتنی تکلیف میں تھے کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ ان کو کتنی تکلیف ہوگی. تو کہتے ہیں جب میں واپس دوپہر میں ان کو ملنے کے لیے گیا تو الحمدللہ وہ بالکل ٹھیک تھے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کو اتنی تکلیف تھی تو آپ اب الحمدللہ بالکل ٹھیک ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں بہت تکلیف میں تھا، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے، انہوں نے مجھ پہ دم کیا، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ تکلیف میں ہیں؟ تو میں نے کہا کہ ہاں. تو انہوں نے مجھ پہ جو دم کیا تو میں تمہیں سکھاؤں وہ دم؟ تو انہوں نے کہا ہاں کیوں نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ دم سکھایا تھا کہ بسم اللہ ارقیکا، کہ اللہ کے نام سے، یہ جبرائیل علیہ السلام کا دم ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نام سے میں تم پر دم کرتا ہوں، من کل شیء یؤذیکا، کہ ہر وہ چیز جو تجھے تکلیف دے، من شر کل نفس، ہر نفس کے شر سے. اب دیکھیں نفس انسان ہے نا، ہر نفس کے شر سے، وعین حاسد. جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا کر کے کہہ رہے ہیں وعین حاسد، اور اس نظر سے جو حسد کرنے والی ہے، اللہ یشفی کا، اللہ آپ کو شفا دے، بسم اللہ ارقیکا، کہ اللہ کے نام سے میں یہ دم کرتا ہوں. تو اس لیے دم کرنا جائز ہے، دم کرنے کی اجازت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پھونکے مارنے والیوں سے منع کیا تھا. پھونکے ہوتی ہیں ایسے کرتے ہیں، لیکن جو دم میں پھونک ہوتی ہے نا وہ ویٹ ہوتی ہے، وہ جیسے ایسے والی پھونک ہوتی ہے. تو دیر از دور، اکثر لوگ نا یہ بات کہتے ہیں کہ نہیں وہ دیکھو پھونکنے والیوں پہ وہ جو ہم قل اعوذ برب الناس پڑھتے ہیں تو رسول اللہ نے منع کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا. تو پھونک میں اور دم والی پھونک میں فرق ہے، اس لیے آپ لوگوں کو یہ پتا ہونا چاہیے تاکہ آپ کسی کو بتا سکیں یہ بات. تو اب دیکھیے اتنی پیاری یہ دم ہے جو آپ کسی کو بھی، اگر آپ کو لگتا ہے کوئی بیمار ہے، نظر لگی ہوئی ہے، تو آپ اس پہ یہ دم کر سکتے ہیں. بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیکا بسم اللہ ارقیکا. ٹھیک ہے، تو یہ آپ یاد کر لیں. انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم علم کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں حفاظت کے لیے بتایا، کیونکہ یہ بھی تو حفاظت ہی ہے نا. اب دیکھیے نظر کا آپ ایک فارمولا سمجھ لیں کہ ہمیں کیا ہوتا ہے. دیکھیے ہم اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ نظر کیسے لگ سکتی ہے. اب دیکھیں کہ اگر کوئی کسی کو گھور کے دیکھ رہا ہو نا تو ایک انکمفرٹیبل فیلنگ لگتی ہے نا، وہ جو ایک فیلنگ آتی ہے. جیسے اگر فار ایگزامپل میں آپ کو ایک اور آسان ایگزامپل دے دیتی ہوں کہ اگر جیسے ہماری منگنی ہوتی ہے یا ہمارے نئے ہمارا نئے شادی ہوتی ہے، اگر ہسبینڈ غور سے دیکھے نا تو شرما جاتا ہے بندہ، یا چہرے پہ لال رنگ سا آ جاتا ہے نا، تو وہ اس کے اثرات ہوتے ہیں. اثرات جو ہوتے ہیں نا نظر کے بھی اسی طرح سے اثرات ہوتے ہیں. اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پوری گائیڈ، جیسے ہوتا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایک چیز نہیں چھوڑی کہ ہمیں نہ بتایا. اب ہوتا کیا کہ نظر جو ہے نا، ہمارے شیطان جو ہوتے ہیں ارد گرد ہوتے ہیں، اگر
نظر لگانے والا بندہ جو ہوتا ہے، جب وہ کسی کے بارے میں، اب ہوتا کیا، برے خیال ہوتے ہیں نا دل میں، حسد ہے. اب میں کوشش کر رہی ہوں کہ آج میں آپ کو یہ ٹاپک اتنی اچھے سے سمجھا دوں تاکہ آپ ایوری ٹائم اپنے آپ پہ، اپنے بچوں پہ، اپنے خاوند پہ، ہر ایک پہ آپ دم کر سکیں، اور آپ اگر کسی کو نظر لگی ہے تو اس کو اس سے بچا سکیں. کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ نظر اونٹ کو ہانڈی تک اور انسان کو قبر تک لے جاتی ہے. اور رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ نظر برحق ہے، اور اگر کوئی چیز تقدیر سے اوپر جا سکتی ہے نا تو وہ نظر ہے. اتنی بڑی بات ہے، اور ہمیں نہیں پتہ چلتا، کئی دفعہ ہمیں اس کا علم نہیں ہے. اب دیکھیے کہ پھر کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کو دیکھ رہے ہیں، اگر حسد ہے، دل کے اندر حسد ہے، برائی ہے، یا ہم کہتے ہیں کہ اس کا تو ستیہ ناش ہو جائے، اس کا یہ کام خراب ہو جائے، یا کچھ بھی، تو وہ جو دل کی بات ہے نا، وہ ہماری آنکھوں سے وہ جب نکلتی ہے تو شیطان جو ہوتے ہیں نا ہمارے ارد گرد، وہ اس کو پکڑ کے اس بندے تک لے جاتے ہیں اور اس کو وہ اس پہ اثر کرتے ہیں. اچھا، اب یہ دیکھیے کہ دو طرف کا معاملہ ہے نا، ایک طرف نظر لگانے والا اور ایک طرف نظر لگنے والا. اب یہاں پہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں حسد نہیں ہے، اس نے پیار سے کہا کہ ہائے کتنی پیاری لگ رہی تھی، ہائے اپنے بچوں کو دیکھ کے کہتے ہیں اتنا پیارا لگ رہا تھا، یا ماشاءاللہ اتنا لائق ہے، ایسے کامیاب ہو گیا، ایسی جاب مل گئی ہے، ایسی شادی اس نے کی. کوئی بھی بات، اچھی والی بات بھی، دونوں طرح سے آپ نے دیکھنا ہے. اب کیا ہوا کہ جس نے یہ کہا ہے نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا تھا کہ جب ہم کسی کی تعریف کریں گے یا پھر کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو ہم نے تعریف کرتے وقت کیا کہنا، ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ. اگر میں نے یہ نہیں کہا نا تو پھر وہ نظر دوسرے پہ لگے گی جا کے. اچھا، اب دوسری طرف آپ دیکھیے کہ اگر وہ جس بندے کے لیے ہم بات کریں، اگر اس نے یہ پڑھ لیا ہوا تھا صبح میں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، یا پھر وہ جو بھی ابھی میں انشاءاللہ آپ کو اور بھی دعائیں بتاتی ہوں، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق بھی جب آ گئی تھی تو رسول اللہ پھر انہی کے ساتھ دم کرتے تھے. یہ میں انشاءاللہ آگے بتاتی ہوں. اگر جس دوسرے بندے نے اپنے آپ کو پروٹیکشن میں صبح دے دیا تھا، رات دے دیا تھا، اب یہاں سے جب وہ نظر جاتی ہے نا تو اس کو نہیں لگتی ہے، وہ نظر واپس آتی ہے، اور جس نے نظر لگائی ہوتی ہے اس کو وہ جا کے لگ جاتی ہے. یہ بات اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو ہمارے لیے بہت آسانی ہو جائے گی. اور کیسے سمجھ آئے گی؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. حضرت ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد سیدنا ابو سہل مدینہ کی ایک وادی میں نہانے لگے. کہتے کہ ان کا رنگ بڑا گورا تھا، بڑے خوبصورت تھے. جب وہ انہوں نے نہانے کے لیے گئے تو اپنا جبہ اتارا تو ادھر سے عامر بن ربیعہ گزر رہے تھے، ان کی نظر پڑی تو انہوں نے، اب دیکھیں یہ دونوں صحابی ہیں، کوئی بری چیز نہیں ہو رہی ہے، اور عامر بن ربیعہ جو ہے یہ تو بدری صحابی ہیں. اب کیا ہوا، وہاں سے گزرے، ایسے انہوں نے کہہ دیا دیکھ کے کہ ان کا رنگ کیونکہ بہت گورا تھا، بہت خوبصورت تھے، تو انہوں نے کہا کہ اتنا پیارا مطلب ان کا رنگ ہے، جو بھی تعریف کی ان کی نا. اچھا، اس کو ہوا کیا کہ کہتے ہیں کہ جو ابو سہل تھے نا وہ اچانک وہاں گرے اور ان کو تیز بخار ہو گیا. اچھا، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کسی کام سے بلایا تو انہوں نے کہا کہ وہ نہیں آ سکتے کیونکہ ان کو بخار ہے بہت تیز. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھنے کے لیے گئے تو انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا، تو انہوں نے جب پوچھا کہ کسی نے تمہیں دیکھ کے کوئی ایسی بات کہی ہے. اب یہاں پہ ایک نقطہ بھی ہم نوٹ کریں گے کہ رسول اللہ نے پوچھا، انہوں نے جب یہ بتایا کہ ہاں اس طرح سے عامر بن ربیعہ جو تھے وہ وہاں سے گزر رہے تھے تو انہوں نے یہ بات کہی تھی تو اس کی وجہ سے ان کو نظر لگی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو بلاؤ. عامر بن ربیعہ آئے تو رسول اللہ نے باقاعدہ غصے سے کہا کہ تم اپنے بھائی کو کیوں مارنا چاہتے ہو؟ تم نے کیوں نہیں اس کے ساتھ کہا کہ بارک اللہ فی، کیوں نہیں کہا ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، تم نے کیوں نہیں کہا اپنے بھائی کے لیے؟ تو پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ تم اپنے وضو کا پانی دو، اور جو اس کے وضو کا پانی تھا اس سے انہوں نے اس کو اس کے بیک میں جہاں پہ نظر جیسے لگی تھی وہاں پہ ڈالا تو وہ فوراً ٹھیک ہو گئے. اب اتنی بڑی حدیث ہمارے پاس ہے، پھر بھی اگر ہمیں سمجھ نہ آئے تو کیا کریں ہم؟ اچھا، اب یہ ہے کہ جس کی نظر لگی ہمیں پتہ کیسے چلے؟ کہ سب سے پہلے تو کہتے ہیں کہ جب آپ کسی کو نظر لگی تو پوچھ لیں اس سے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے ذہن میں خیال بھی آ جاتا ہے، اور اگر نہیں بھی آیا نا تو اگر نمبر 1 یہ کہ اگر تو اس کو پتا ہے تو پھر پتہ ہے کیا، آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ نے جو کہا کہ اس کے وضو کا پانی سے اگر آپ اس کو غسل کرا دیں گے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ فار ایگزامپل مجھے پتا ہے کہ مجھے فلاں کی میری امی کی نظر لگی ہے، تو اب اگر امی کو کہیں گے تو وہ تو ڈانٹنا شروع، کیا مطلب ہے تمہیں میں نے نظر لگائی ہے؟ تو بیسٹ طریقہ کیا ہے کہ اس کا کہتے ہیں کہ اگر آپ کو نہیں پتا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ جو بھی آپ کے گھر میں نمازی ہیں اور وہ نیک ہیں
اور آپ کو پتہ بھی ہے اس طرح سے، تو ان کا وضو کا پانی لے کے، یہ مسجد کے امام ہے، اگر آپ کو پتہ ہے کہ وہ بہت پائس ہے، تو ان کا بھی وضو کا پانی لے کے اگر آپ وہ اوپر سے بہا دیتے ہیں تو اس سے بھی نظر اتر جاتی ہے. تو آپ اس بندے کو یہ کہہ سکتے ہو کہ مجھے اس لیے کہ میں نے جو بھی نیک بندہ ہے مجھے اس کا پانی چاہیے، تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے آپ وضو کا، تو وہ خوش بھی ہو جائیں گے، وہ پانی بھی آپ کو دے دیں گے، ہے نا. تو آسانی کے ساتھ یہ بھی مسئلہ خراب نہیں ہوگا، مل جائے گا. اب یہ ہے اس کے بارے میں سوری میرا گلے میں تھوڑا سا خراش تھی. اچھا ایک اور دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی حدیث ہے 5739 کہ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ گھر آتے ہیں تو ان کے گھر میں ایک لڑکی ہے، ایک بچی ہے، تو رسول اللہ ان کو دیکھتے ہیں، اس کے چہرے پہ اس جیسے کہتے ہیں نا ڈسکلریشن، چھائیاں کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، یا اس کی اسکن کا کلر ٹھیک نہیں تھا، کچھ بھی اس طرح سے تھا. تو رسول اللہ نے کیا کہا اس کو دیکھ کے کہ اس کو نظر لگی ہے، اس پہ دم کرو، دم کرو. کیونکہ ہم گھبراتے کیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم غلط کام نہ کریں، تو پتہ نہیں اسلام میں اس کی اجازت ہے کہ نہیں. پھر ایک اور جگہ پہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء سے کہا کہ کیا بات ہے کہ حضرت جعفر کے بچے جو ہے نا وہ بہت کمزور ہیں، کہ ان کو کھانا مطلب ان کے گھر میں نہیں، فاقہ میں ہوتے ہیں یہ بچے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، یہ بچوں کو بہت جلدی نظر لگ جاتی ہے، تو کیا ہم ان کے اوپر دم کر دیں؟ تو رسول اللہ نے کہا کہ کس چیز سے تم نے دم کرنا ہے، مجھے وہ دکھاؤ. تو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث جو ہے نا وہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے. تو یہاں پہ جو انہوں نے یہ کہا کہ مجھے دکھاؤ، اور جب انہوں نے وہ کلمات دکھائے تو انہوں نے کہا کہ ہاں تم دم کر سکتی ہو. اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ کوئی شرکیہ کلمات نہیں ہونے چاہیے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جو میں کلمات پڑھ رہی ہوں نا یہ ان کا میننگز کیا ہے، اور کیا یہ ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور کوئی ایسا کہ الٹے لفظ لکھے ہوئے یا اس طرح سے اس طرح کی چیزیں نہیں کرنی ہوتی ہیں، رائٹ. تو لیکن دم کرنے کی اجازت ہے. اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن حسین پہ دم کیا کرتے تھے، اور وہ ورڈ کیا تھے، اعوذ کما. کما کہتے ہیں دو کو، کیونکہ حسن حسین رضی اللہ عنہما دو تھے نا، تو اعوذ کما بکلمات اللہ تامہ. اور اگر آپ دیکھیے آپ نے اپنے آپ کو دم کرنا ہے تو اللہم انی اعوذ بکا، ٹھیک ہے، ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں. اور اگر آپ نے کسی کو دم کرنا ہے تو آپ یہ بھی کر سکتے ہو اللہم انی اعوذ بکا. ہاں اعوذ بکا، بکا کے ساتھ کہہ سکتے ہیں بکلمات اللہ تامہ، کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تمام جو کلمات ہیں اس کی وجہ سے، اس کی برکت سے یہ دعا مانگتی ہوں، تمہیں اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں، من کل شیطان وہامہ، اور ہر شیطان اور موذی جانور سے، ومن کل عین لامہ، اور ہر آنکھ سے جو شر پھیلانے والی آنکھ ہے اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ میں دیتی ہوں. بہت پیاری یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، آپ لوگ یاد کر لیں اس کو، نہیں تو لکھ کے ایک پیپر پہ آپ لوگ رکھ لیں. پھر سے میں بتا دیتی ہوں، اعوذ بکلمات اللہ تامہ، کما کا لفظ اگر آپ چھوڑ دیں نا کیونکہ وہ تو دو کے لیے تھا، اعوذ بکلمات اللہ تامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. تو یہ پڑھ کے آپ دم کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جب قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق نازل ہوئی تھی تو پھر آپ انہی کے ساتھ دم کیا کرتے تھے. اس کے علاوہ دیکھیں ایک تو بسم اللہ الذی لا یضر ہے، اگر آپ صبح پڑھ لیتے ہیں تو خود ہی سے بھی آپ پہ نظر نہیں لگے گی. پھر حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. پھر اللہم اذہب عنہ حرہا، یہ بہت پیارا ہے، یہ میں اکثر پڑھ کے بچوں پہ دم کرتی ہوں، آپ لوگ بھی یاد کر دیں. اللہم اذہب، اے اللہ دور کر دے، عنہ جس پہ بھی ہم دم کر رہے ہوتے ہیں، حرہا اس کی گرمی، و بردہا اور اس کی ٹھنڈ، جو نظر کی گرمی اور نظر کی ٹھنڈ ہے نا اس کے بارے میں، وہ وصبہا اور اس کی تھکاوٹ جو ہے اس کو دور کر دے. اور پھر ایک دعا یہ بھی رسول اللہ نے سکھائی تھی، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. اور پھر اذہب الباس رب الناس بھی بہت پیاری ہے. اور آپ کو جب میننگز کے ساتھ آپ پڑھیں گے نا آپ کو اتنا پیار آتا ہے اور اتنی خوبصورت لگتی ہیں دعائیں کہ اذہب الباس رب الناس واشفی انت الشافی، کہ آپ شفا دے دیں اے اللہ، انت الشافی کہ آپ ہی شفا دینے والے ہیں. لا شفا الا شفاؤک، کہ کوئی شفا نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر آپ شفا نہ دیں گے تو کوئی اور شفا نہیں دے سکتا. لا شفاء الا یغادر سقما، کہ لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما.
کہ ایسی شفا عطا کر دیں کہ جڑ سے ہی بیماری ختم ہو جائے. دیکھیں کتنے پیارے ورڈز ہیں نا, کہ جب بھی کسی کے لیے کوئی بیمار ہوتا ہے, جب بھی آپ کسی کے گھر میں جاتے ہیں کسی کا حال پوچھنے کے لیے, یا کبھی ہاسپٹل میں بیمار ہوتے ہیں ادھر جاتے ہیں, تو آپ دم کیا کریں. یہ بہت پیاری اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایک تحفہ ملا ہوا ہے کہ جو ہم اپنے بھائیوں کے لیے, اپنی بہنوں کے لیے, اپنے لو ونس کے لیے کہتے ہیں. اب اس کے علاوہ دیکھیں میں نے بلکہ رقیہ کا آپ نے سنا ہوگا نا, کہ رقیہ جو ہم لوگ کرتے ہیں, سنتے بھی ہے نا, تو اب تو یہ ہے کہ آپ گوگل میں بھی جا کے دیکھ لیں, یا اس کا ایپ بھی ہے کہ آپ کو اس میں سارا رقیہ جیسے پڑا ہوا مل جاتا ہے, تو آپ آنکھیں بند کر کے سنتے رہیں, تو وہ آپ صبح شام سن سکتے ہیں. جو بیمار ہیں اسپیشلی ضرور یہ کریں. میں نے پتہ کیا کیا ہوا, یہ دیکھیں میں نے, کیونکہ یہاں پہ تو ملتا نہیں تھا, تو میں نے اس کو پرنٹ کرا لیا ہوا ہے اس طرح سے, رائٹ. یہ پورا میں نے پرنٹ کرا کے رکھ لیا ہوا ہے, تو صبح شام کو جب میں پڑھتی ہوں, پھر میں پانی پہ دم کر کے پلا دیتی ہوں, جو میرے قابو آتا ہے. یوزلی قابو بھی نہیں آتے نا, ہسبینڈ کو بھی پلا دیتی ہوں, بچوں کو بھی پلا دیتی ہوں. تو یہ بہت اچھی چیز ہے. اچھا, اگر آپ کو فار ایگزامپل کہیں نہیں مل رہا نا, تو میں آپ کو ایک تھوڑا سا بتا دیتی ہوں. اگر انشاءاللہ آپ دوبارہ سے سنیں گے تو آپ ان کو نوٹ کر کے آپ اپنی ہینڈ رائٹنگ میں لکھ لیں. اگر آپ کو لکھنا آتا ہے, عربی لکھ سکتے ہیں نا, اردو کی طرح ہی تو ہے, زیر زبر پیش آپ دیکھ کے بھی لکھ سکتے ہیں. تو پھر آپ اس کو پرنٹ کرا کے رکھیں گے نا, تو آپ کو اور بھی مزہ آئے گا پڑھنے کا, کیونکہ آپ کی اپنی رائٹنگ میں لکھا ہوگا. تو جیسے سب سے پہلے درود شریف پڑھنا ہے, پھر سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے, پھر اس کے بعد سورۃ البقرہ کی شروع کی آیات ہیں اور وہ المفلحون تک آپ نے پڑھنا ہے. پھر آیت الکرسی ہے. اچھا, ڈفرنٹ میں تھوڑی سی آیات ادھر ادھر ہے, لیکن یہ آسان تھا مجھے, اس لیے میں نے کہا کہ میں آپ کو نمبر آف آیات کے ساتھ دے دوں, کہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات آمن الرسول سے, ٹھیک ہے, وہ آخر تک وہ آپ لکھ لیں گی. اور پھر سورۃ آل عمران کی شروع کی آیات, اور اس کے علاوہ شروع کی آیات, اور پھر آیت نمبر 190 اور 191. اس کے بعد سورۃ حشر کی آخری آیات 21, 22, 23, ٹھیک ہے, یہ والی آپ لکھیں گی پیپر پہ. پھر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 137, سورۃ قلم کی آیت نمبر 51, اور سورۃ نساء کی آیت نمبر 54, سورۃ ملک کی آیت نمبر 3, اور سورۃ اخلاص اور آخری 2 کل جو ہے نا, سورۃ اخلاص اور پھر قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق. سورۃ الاحقاف جو ہے اس کی آیت نمبر 31. اب پھر سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82, سورۃ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 44, سورۃ یونس 57, سورۃ توبہ آیت نمبر 14, سورۃ شورا آیت نمبر 80. اب میں نے اتنا ہوم ورک کیا آپ لوگوں کے لیے. اب یہ دوبارہ سے آپ سنیں گے نا, تو انشاءاللہ پھر آپ نوٹ کر لیں, پہلے آپ لکھ لیں گے, پھر آپ آیات لکھ لیں گی, تو آپ کے لیے آسانی ہوگی. نہیں تو اگر پاکستان میں تو آئی تھنک آسانی سے مل جاتی ہوگی, رقیہ لکھا ہوا مل جاتا ہوگا, لیکن کیونکہ ہم لوگ باہر رہتے ہیں نا, ہمارے لیے مشکل ہوتی ہے. اور جو لوگ بھی کینیڈا میں, ادھر لنڈن میں یا ادھر ہے, تو میرا خیال ہے باہر سے نہیں لے سکتے, تو اس طرح سے وہ ایک پیپر پہ لکھ سکتے ہیں. تو ان کے لیے انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانی کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نظر بد سے محفوظ رکھے, کیونکہ واللہ اتنا ڈر لگتا ہے جب ہم یہ سنتے ہیں, جب ہم نے یہ حدیث پڑھی تھی, کیونکہ یہ غلط تو نہیں ہے نا کہ تقدیر پہ بھی اگر کوئی غالب آ سکتی ہے تو وہ نظر ہے, اور نظر بڑی بری لگتی ہے. ہم نے خود آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ کیا کیا حال ہوتا ہے, اور پتہ ہے ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہوا کیا تھا. مطلب ایسے ہوتا ہے کہ پلٹ ہی جاتا ہے بندہ, کہ سمجھ نہیں آتی. اور یوزلی آپ دیکھیں کہ کئی دفعہ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں کہ ڈاکٹرز کو بھی سمجھ نہیں آتی, اور کئی دفعہ بچے نہیں ہو رہے اگر, تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہوا کیا ہے. ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ میاں بھی ٹھیک ہے, بیوی بھی ٹھیک ہے, پھر بھی کوئی پرابلم ہو رہی ہے. کئی دفعہ سب سے زیادہ نظر فیملی میں میاں بیوی کے رشتے پہ لگتی ہے, کیونکہ ہم لوگ کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ اتنی بڑی بڑی چیزیں دوسروں کے سامنے شادیاں کر کے یا پھر کہتے ہوئے بھی بس ڈر ہی لگتا ہے, کہ نئی عقل ہوتی نا تو ہم کرتے ہیں. سب سے بڑی بات استغفار کر لیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں پتا تھا, میں بھی یہی کرتی ہوں, لیکن جب پتہ چل گیا تو پھر انہی چیزوں پہ خیال رکھیں کہ ایسی چیز لوگوں کے سامنے نہ کریں. اگر کئی دفعہ ہوتا ہے کہ کسی کی, میں نے اب پہلے بھی بتایا تھا کہ ون آف آور ٹیچر, ان کے یہ تھا کہ ان کے ماشاءاللہ 3-4 بیٹے ہیں. انہوں نے جب پوسٹ کیا, کوئی اچھی سی ویڈیو پوسٹ کر دی, تو انہیں کی جاننے والی نے ان کو یہ کہا کہ پلیز آپ ایسے اس کو ہٹا لیں, کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اولاد کی نعمت بھی نہیں دی ہوئی ہے. تو کیونکہ جنہوں نے کہا تھا اس کی نیک نیت تھی, اور کیونکہ ان کی اولاد نہیں تھی, تو اس کو پتہ تھا کہ ایسے ہو سکتا ہے, تو اس نے اس کو بتا دیا. اور انہوں نے بڑی جیسے ہوتا ہے غصے سے مجھے کہا کہ دیکھا, میں نے پوسٹ کیا تھا, اس نے کہا تھا, تو میں نے کہا بیٹا وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے, کیونکہ نظر لگ
जाती है। हमें नहीं पता चलता कई दफ़ा कि हम तो खुशियों के साथ कर रहे हैं ना, तो खुशी की भी नज़र लगती है। अगर हमने अपने आप को नहीं पढ़ा होता, अगर कहने वाले ने माशाल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह नहीं पढ़ा, तो फिर नज़र तो लग जाती है ना, तो फिर हम कैसे उसको बचाएंगे। देखिए मैं और आप जो हम कुरान की क्लास में ना, यूजुअली क्या होता है, हमें पता होता है इन चीज़ों का, हम फिर भी पढ़ते हैं। डर लगता है कि बच्चों को नहीं पता अभी उनको, और मरने से पहले ये होता है कि अल्लाह की सारी बातें हम किसी तरह से बच्चों को सिखा दें, क्योंकि अब उनके भी आगे बच्चे हैं, कि वो अपने बच्चों को अपनी इसमें हिफाजत में रख दें अल्लाह सुब्हानहू ताला की, ताकि वो नजर बद से बच जाएं। तो आज मैंने ये सोचा था कि मैं इसको आपको डिटेल में एक दफ़ा बता दूं कि अल्लाह सुब्हानहू ताला से साथ दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू ताला हमें हर बुरी आफत से बचा के रखे। और अगर आप किसी को भी देखें तो आप जरूर बारकल्लाहु फीका, बारकल्लाहु फीका, ठीक है, ये याद कर लें। और माशाल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह तो बहुत ही आसान है, वो हम सबको आता है। तो कभी भी मुंह से कोई एक लफ्ज़ निकालें अगर किसी की तारीफ़ करें, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहू ताला की हैं। इसके अलावा जब हम किसी और की तारीफ़ करेंगे तो हमें दुआ के साथ करनी है। और सूरह काफ में तो हम पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह, और आप लोग जानते भी हैं कि वहाँ पे बता दिया ये सारा कुछ कि ये सारा कुछ बरहक है, बस हमें नहीं पता होता ना, तो फिर हम फंस जाते हैं। तो ठीक है जी, अब यहाँ पे हम अपनी क्लास इंशाल्लाह रखते हैं। आगे देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने हमारे लिए क्या क्या अहकामात रखे हैं। आपकी आज मैं मुलाकात करवाने वाली हूँ अपनी एक स्टूडेंट से। मैं भी उनको नहीं पहले मिली हूँ, मेरी फ़ोन पे भी बात नहीं हुई है, लेकिन मैसेज जो मुझे मिला, मैंने लास्ट टाइम भी मैं आपको ये बताती हूँ कि मैं खुद भी फ़र्स्ट टाइम मिलती हूँ, और मैं सिर्फ इसलिए उनको आप लोगों से मिलाना चाहती हूँ ताकि आप लोगों को भी पता चले कि जिनकी ज़िंदगी में कुरान खुलता है तो क्या उनका हाल होता है, और किस तरह का अल्लाह सुब्हानहू ताला उनको खुशियाँ अता करते हैं, और किस तरह के सुकून में उनकी ज़िंदगी आ जाती है। तो बस 5 मिनट और इंतज़ार कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं उनको आपसे मुलाकात करवाती हूँ, और देखते हैं कि उनकी ज़िंदगी में कुरान ने क्या क्या मोअज़्ज़ात किए हैं। अब इजाज़त दीजिए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।